اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی وجہ سے تم پر لعنت کو نازل کرے گا. پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے چلنے پھرنے کا جو راستہ ہے اس پر گندگی کرنے سے بچو. نمبر ایک، لوگوں کے چلنے پھرنے کا جو راستہ ہے وہاں پر گندگی کرنے سے بچو. اور دوسرا فرمایا کہ جہاں سایہ دار جگہ ہے وہاں پر گندگی کرنے سے بچو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اس میں سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی شاخ توحید ہے. ابھی نے آگے فرمایا اس کی سب سے آخری شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا. کہا کہ ایمان کی سب سے آخری شاخ یہ ہے کہ آدمی تکلیف والی چیزوں کو سڑک پر دیکھتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے. گویا کہ اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں بیان کیا ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن جب کسی راستے سے گزرتا ہے، کہیں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایمان والے کا شیوا ہے، یہ ایک مومن کا شیوا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، پچھلے زمانے میں ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا. اس نے راستے میں ایک چیز کو دیکھ لیا. کس کو؟ ایک کانٹی دار درخت کو اس نے دیکھا. کانٹے والا درخت ہے. راستے میں چلنے پھرنے والے آدمی جب راستے سے گزرتے ہیں تو وہ راستے میں درخت کی ٹہنیاں آڑا آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی. لوگ بچا کر کے اپنے آپ کو جا رہے ہیں. اس شخص نے اس درخت کو کٹوا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أنتفع به قال إماتة الأذى عن طريق المسلم. تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر.
خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں ان میں سے ایک وصیت کا میں نے آج اس خطبے کے لیے انتخاب کیا ہے، انشاءاللہ اسی پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس کو یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، وقت مختصر سا ہے اس لیے میں سیدھے ٹاپک پر آ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے ملاقات کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا کہ ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ علمنی شیئا انتفع بہ، اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی وصیت کیجیے اور ایسی وصیت کیجیے کہ جو میرے لیے فائدہ ہو، مجھے فائدہ پہنچے اسے۔ ہم جاتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، ارے بھائی کیا تو بزنس میں اچھے ٹرکس بتائیے، آپ کوئی فارمولہ بتائیے۔ تو صحابہ بھی نبی سے آخرت کا فارمولہ پوچھتے۔ تو صحابہ میں سے حضرت ابو برزہ اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی وصیت فرمائی ہو، ایسی وصیت ہو انتفع بہ جو مجھے فائدہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی۔ کیا وصیت کی؟ فرمایا خال اماطۃ الاذی عن طریق المسلم۔ نبی نے بڑی مختصر وصیت فرمائی، کہا ابو برزہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب کبھی راستے سے گزرو تو راستے میں تکلیف دینے والی کسی چیز کو دیکھنا تو اسے ہٹا دینا۔ کیا پیاری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، کتنی پیاری وصیت آپ نے فرمائی۔ آج کے دور میں اس حدیث پر ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں تمہارے دنیا کے اندر تحریک چلائی جا رہی سوچھ بھارت کے نام سے، وہ کیا ہے؟ وہ اسی حدیث سے آپ کو ملے گا کہ ہمارے ہندوستان میں پاک کی صفائی ستھرائی ہونی چاہیے۔ پورے ہندوستان میں صبح میں بھی آپ دیکھتے ہیں کچرے کی جو ٹریکٹرز جاتے ہیں تو اس میں ایک گانا لگایا جاتا ہے سوچھ بھارت کا، تو وہ اسی حدیث میں دیکھیں اسے۔ آج سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے حدیث بیان کر دی۔ کہا ابو برزہ جب کسی راستے سے گزرنا تکلیف والی چیز کو دیکھنا تو اسے ہٹا دینا۔ وصیت کو حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا اور ایسے یاد رکھا، ایسے اس کو عمل کیا کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی راستے سے گزرتے اور کہیں کسی تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتے، راستے میں کانٹا دکھ گیا، شیشہ دکھ گیا، کوئی پتھر چونٹ والا پتھر نظر آ گیا، آپ اسے فوراً ہٹا دیتے۔ پوری زندگی میں آپ نے اس حدیث پر عمل کیا اور آپ کی زندگی کا جب آخری وقت آیا، صحابہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا جب آخری وقت آیا تو آپ نے تمام بچوں کو بلایا، وصیت کی۔ کیا وصیت کی ہوگی ذرا سوچیں آپ، کیا وصیت کی ہوگی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آخری زندگی کا مرحلہ ہے، آدمی بڑی قیمتی وصیت کرتا ہے بچوں کو، لیکن حضرت ابو برزہ نے اپنے بچوں کو وصیت کی، کہا بیٹو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وصیت یہ ہے کہ جب کبھی راستے سے گزرنا اور راستے میں کسی کو دیکھنا کہ یہ چیز لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے، راستے میں کسی پڑی ہوئی چیز کو دیکھنا کہ جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس سے ہٹا دینا، بس میری تم سے یہی وصیت ہے۔ حضرت ابو برزہ نے حدیث سنی، زندگی بھر عمل کرتے رہے، اور جب زندگی سے رخصت ہو رہے ہیں
آخری وقت میں بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی راستے سے گزرنا تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھنا تو اسے ہٹا دو۔ تو محترم حضرات، آج اس حدیث پر ہم کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کام کو کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، یا کہیں دیکھتے بھی ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ہم نظر انداز کر دیں۔ کیوں؟ میرا کام ہے کیا ہے؟ یہ حکومت کا کام ہے، یہ فلاں کا کام ہے، یہ اس کا کام ہے، وہ دیکھ لیں گے، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ نہیں؟ ہم نے اس حدیث کو نظر انداز کر دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس چیز کو ہم بڑا معمولی عمل سمجھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ عمل کیسا عمل تھا۔ لوگ اس کو عمل کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آئیے حدیث پر نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے، کہتے ہیں لوگوں، ایمان کی 70 شاخیں ہیں۔ ذرا اس حدیث پر غور فرمانا کہ جو لوگ اس عمل کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں، حقیر عمل سمجھتے ہیں، وہ اس حدیث پر غور کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایمان کی 70 شاخیں ہیں، اس میں سب سے پہلی شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلی شاخ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ اور نبی نے آگے فرمایا اس کی سب سے آخری شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا۔ اللہ اکبر! ہم عمل کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ کیا نبی نے فرمایا؟ کہا کہ ایمان کی سب سے آخری شاخ یہ ہے کہ آدمی تکلیف والی چیزوں کو سڑک پر دیکھتا ہے، راستے میں دیکھتا ہے تو اس کو ہٹا دیتا ہے۔ گویا کہ اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی شاخوں میں بیان کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، مومن جب کسی راستے سے گزرتا ہے، کہیں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھتا ہے تو فوراً اسے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایمان والے کا شیوا ہے، یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔ تبھی جا کر کے لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ مسلمان گزر رہا ہے۔ اور دیکھیں جب صفائی ستھرائی کی بات آئے اور لوگوں کو تکلیف سے بچانے کی بات آئے تو دنیا کے لوگ دیکھ کر کے کہیں کہ یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سب سے زیادہ خرابی جہاں دکھی جاتی ہے تو لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ضرور مسلمانوں کی بستی ہے، یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ مسلمانوں کا محلہ ہو۔ آج ہماری حالت ہم نے یہاں تک پہنچا دی، اس عمل کو ہم نے حقیر کر دیا۔ نبی نے اس کو ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ بیان فرمائی، اور اتنا بڑا عمل، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اسے بیان فرمایا تو صحابہ نے جس قدر اس کو اہمیت دی، حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے امیر ہیں، امیر المومنین ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں آپ نے ایک پتھر کو دیکھا، بڑی پتھر رکھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے چلنے پھرنے والے جو آدمی تھے راستے میں ان کو تکلیف پہنچ رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو اٹھایا اور لے جا کر کے اسے بازو رکھ دیا۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، آپ تو مکہ مدینہ کے امیر ہیں، آپ تو امیر المومنین ہیں، اس چھوٹے سے کام کو آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ امیر المومنین آپ کے خادم، آپ کے نوکر آپ کے ساتھ ہیں، اگر آپ ان کو کہہ دے تو یہ لوگ جو ہے اس چیز کو اٹھا کر بازو رکھ دے، آپ کو کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اکبر! حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر المومنین کیا الفاظ کہتے ہیں، ذرا غور کرو۔ حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں، اگر میں یہ کام اپنے خادم کو کہہ دیتا، اپنے نوکر کو کہہ دیتا، اس پتھر کو اٹھا کر بازو رکھ دیتا تو یہ اس کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا۔ میری خواہش و تمنا یہ ہے کہ یہ نیکی کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ اگر یہ نیکی چھوڑ دیتا میں تو میرا نوکر اس نیکی کو کما لیتا، میری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ یہ نیکی کا ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔
ایسی درد، ایسا فکر کیا ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا یہ احساس ہمارے اندر موجود ہے؟ نہیں. ہمیں ضرورت کیا ہے؟ راستے سے کوئی بھی دیکھیں ہم تکلیف والی چیز کو، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس میں مجھے سب سے پہلے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کبھی انجانے میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آدمی کسی خیال میں ہوگا، ٹینشن میں ہوگا، راستے سے کوئی بات، لیکن اگر ہمیں احساس ہو کہ بھئی اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کے بعد بھی ہم اگر خاموش رہ جائیں تو گویا کہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارا ایمان تھوڑا کمزور ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے. اللہ نے اس عمل کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص، پچھلے زمانے میں ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا. اس نے راستے میں ایک چیز کو دیکھ لیا. کس کو؟ ایک کانٹی دار درخت کو اس نے دیکھا. کانٹے والا درخت ہے. راستے میں چلنے پھرنے والے آدمی جب راستے سے گزرتے ہیں تو وہ راستے میں درخت کی ٹہنیاں آڑا آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی. لوگ بچا کر کے اپنے آپ کو جا رہے ہیں. تو اس شخص نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو اس شخص نے اس درخت کو کٹوا دیا. اس شخص نے اس درخت کو کٹوا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس بندے کی ادا اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس ایک عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیا. اللہ اکبر. ہم تو حقیر عمل سمجھ رہے ہیں، یہ حقیر عمل نہیں ہے. نبی نے وصیت فرمائی ہے. حضرت ابو برزہ سے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں کہ راستے میں جب کسی لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی چیز کو دیکھنا تو اس راستے سے اس چیز کو ہٹا دینا. یہ تمہارے لیے بہت بڑا فائدہ. فائدہ یہ ہے کہ اللہ جنت میں داخل فرما دے. اور ایک حدیث دیکھ لیجیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی آپ مدینہ کے گلیوں سے گزرتے، مدینہ کے راستے سے گزرتے، تو راستے میں کبھی دیکھ لیتے کہ کوئی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی. کوئی بھی آدمی ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا چلنے کا راستہ ہو یا کسی غیر مسلم کے چلنے کا راستہ ہو. راستے میں صرف مسلمان نہیں چلتے، ایک راستے سے کوئی غیر مسلم ہی نہیں چلتے. کوئی بھی راستہ ہو، یہ انسانیت کی بات ہے، اور اسلام اس انسانیت کی بات ہمیں سکھا رہا. کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی راستے سے گزرتے مدینہ کی گلیوں سے اور تکلیف والی چیز کو دیکھ لیتے، جیسے مثال کے طور پر ایک راستے میں کانٹا پڑ گیا ہے، کانٹے پڑے ہوئے ہیں، آپ اس کو ہٹا کر بازو رکھ دیتے. راستے میں شیشہ دیکھ لیتے، کانچ کا شیشہ، اسے اٹھا کر کے بازو رکھ دیتے. کوئی پتھر دیکھ لیتے جس کی وجہ سے کہیں کسی بچے کو، کسی آدمی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، اس چیز کو اٹھا کر بازو رکھ دیتے. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن عمر سے، کہا عبداللہ ابن عمر تم اتنے بڑے آدمی ہو، چھوٹا سا عمل کیوں کرتے ہو؟ کیا ضرورت ہے تمہیں راستے میں اس چیزوں کو اٹھاتے رہنے کی، بازو پھینکتے رہنے کی؟ ضرورت کیا ہے تمہیں؟ اتنے بڑے آدمی. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں تم اس عمل کو چھوٹا سمجھتے ہو. ارے یہ عمل تو وہ ہے، یہ وہ عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے ایک آدمی کو صرف اسی وجہ سے جنت میں داخل فرما دیا کہ اس نے راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو دیکھا تو بازو رکھ دیا. اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا. تم کہتے ہو چھوٹا عمل ہے، یہ وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا. اللہ اکبر. سمجھنے کی ضرورت ہے. تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں اور آپ کو اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے ذریعے سے یہ وصیت دے رہے ہیں کہ جب کبھی تم اپنے راستے سے گزرو، راستے سے ہی نہیں بلکہ آپ اپنے گھروں کے سامنے، مسجدوں کے سامنے، کہیں بھی کوئی بھی چیز دیکھیں، کوئی سڑک چل رہی ہے وہاں پر آپ لوگوں کو تکلیف دینے والی چیزوں کو دیکھیں
آپ کوشش اس بات کی کریں کہ میرے ذریعے سے وہ تکلیف دور ہو جائے. لیکن افسوس ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے کہ یہ عمل کیسا عمل ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا اہمیت بتائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بیان. اگر وہی کام ہم الٹا کر دیں, بات سمجھ رہے ہیں, ابھی تک تو آپ کے سامنے بتایا گیا کہ تکلیف دینے والی چیز کو آپ نے ہٹا دیا, اس کا ثواب کیا ہے, اس کا اجر کیا ہے, اس کی اہمیت کیا آپ نے سمجھا. اگر اس کام کو ہم نے الٹا کر دیا, ہم خود جو ہے لوگوں کو تکلیف دینے والے ہو گئے, راستے میں ایسی چیزیں کرنے لگے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی. مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے, ہم راستے میں بائک رکھ دیتے ہیں, اپنی گاڑیاں رکھ دیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں چلنے کا راستہ ہے, کہیں لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی, میں جہاں رکھ رہا ہوں وہاں کہیں گھر والوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. ہمیں اس سے مطلب نہیں, بس ہماری گاڑی رکھنے کی جگہ مل جائے بس. اسی طرح سے ہم اور آپ جب قربانی کا موسم آتا ہے, قربانی کی عید آتی ہے, اپنے گایوں کو بکروں کو لے جا کر سڑکوں پر رکھ دیتے, سڑکوں پر باندھ دیتے, ایسی جگہ پر باندھتے ہیں جہاں پر لوگوں کو چلنا پھرنا ہوتا ہے. اب آپ کی گائے بندھی ہوئی ہے, بیل بکرا بنا ہوا ہے, لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں بکرا نہ مار دے, کہیں وہ گائے ہمیں نہ مار دے. لوگوں کو تکلیف دینا ہے کہ نہیں دینا ہے؟ وہ گائے بکرا آپ کا گوبر کر رہا ہے, لوگ وہاں سے تکلیف سے پہنچتے, یہ تکلیف پہنچانا نہیں ہے, ذرا غور و فکر کریں. اسی طرح سے آپ اور میں روزانہ اپنے گھروں کے سامنے کچرے ڈال دیتے ہیں. بات آ رہی ہو تو میں بتا رہا ہوں, اس میں مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, آپ سے بھی ہو سکتی ہے. اگر ہو رہی ہے اصلاح کرنے کی کوشش کریں. روزانہ صبح میں ہم دیکھتے ہیں کچرے کے آدمی جو ہے, کچرا لے کر جانے والا آدمی میونسپلٹی والا آتا ہے, اور ہمارے لوگ جو ہے ڈبے نکال کر کے کچرے کے باہر رکھتے ہیں. ذرا غور کریں, وہ آنے والا آنے سے پہلے سیٹی مارتا ہے. ہمارے لوگ فجر کی نماز کے بعد فوراً فجر کی نماز کے بعد ڈبے لے جا کر کچرے کے باہر رکھ دیتے. وہ کچرا والا آنے سے کئی دیر پہلے ہم وہ ڈبے لے جا کر باہر رکھ دیتے. ہوتا کیا ہے, کتے گزرتے ہوئے اس میں منہ ڈال دیتے, کچرا گرا دیا. بکریاں اس میں منہ ڈال دیتی ہیں, انہوں نے ڈبے کو گرا دیا, اس میں کچرا پڑا ہوا ہے, اس میں گندگی پڑی ہوئی ہے, اور پھر اس میں بچوں کے پیمپرز پڑے ہوئے, سب راستے میں پھیلے. میری آپ سے درخواست ہے, جب تک وہ سیٹی مارنے والا نہ آئے, جب آپ سن لیں کہ سیٹی مارنے والا آ گیا ہے, کچرے والا آ گیا, اس نے ہارن بجا دیا ہے, اب لے جا کر کے آپ اس ڈبے کو رکھ دیں. اس کے بجائے صبح کی نماز کے ساتھ ہی لے جا کر رکھ دیتے ہیں. آپ دیکھیں, ہمارے ایک بالکل تجربہ ہے, فجر کے بعد آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے گھروں کے سامنے کچرا پڑا ہوا ہو. اچھا دکھتا ہے, لوگوں کو چلنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی. یہ سب تکلیف پہنچانے والی چیزیں ہیں, اور اسلام اس سے منع کر رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید بیان فرمائی. حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں, دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو, دو لعنت کرنے والے کاموں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کی وجہ سے تم پر لعنت کو نازل کرے گا. پوچھا گیا, اللہ کے رسول وہ دو کام کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے چلنے پھرنے کا جو راستہ ہے اس پر گندگی کرنے سے بچو. اب لے جا کر آپ کے بچے کو آپ نے بٹھا دیا وہاں ٹوائلٹ کے لیے, راستے میں کر دیا, تکلیف کس کو؟ لوگوں کی ہوگی کہ نہیں ہو. اسی طرح سے آپ نے ڈبہ رکھ دیا کچرے کا, پورا کتے نے بکری نے گرا کر آپ کو وہ وہاں چلی گئی, راستے میں پھیلا ہوا ہے, اب کون اٹھائے اسے؟ چلنے پھرنے والوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ گناہ کا کام نہیں ہے؟ سوچے ذرا, جہاں اس چیز کو ہٹانا ثواب کا کام ہے, اس تکلیف کو لوگوں کے لیے پہنچانا, اس چیز کو تکلیف پہنچے اس چیز کو رکھنا, یہ بھی گناہ کا کام ہے. یاد رکھیں, اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دو لعنت کام کرنے والے سے بچو. نمبر 1, لوگوں کے چلنے پھرنے کا جو راستہ ہے وہاں پر گندگی کرنے سے بچو. اور دوسرا فرمایا کہ جہاں سایہ دار جگہ ہے وہاں پر گندگی کرنے سے بچو. کیوں فرمایا؟ سائے کی جگہ ہے, آپ نے وہاں جا کر گندگی کر دی. اب بیچارہ کوئی آدمی دھوپ سے جا رہا تھا,
اب اسے کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا ہے، کسی سائے میں ٹھہرنا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے۔ اب بیچارہ جا کر کے درخت کے نیچے کسی سائے کے نیچے ٹھہرے گا، اب ظاہر سی بات ہے وہاں اگر گندگی ہوگی تو کیا اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دو لعنت کرنے والے کاموں سے بچو۔ اگر ایسا کام کرو گے لوگوں کو تمہاری وجہ سے، تمہاری گندی حرکتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، تو یاد رکھو اللہ کی لعنت تم پر نازل ہو۔ اللہ ہم اس کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ تکلیف والی چیز کو ہٹانا ثواب کا کام ہے، اور اگر کسی کو ہمارے ذریعے سے، کسی چیز کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گناہ کا بھی کام۔ آخری مثال بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی اس وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تھے، جنگ میں جا رہے تھے۔ ایک راستے میں اللہ کے نبی ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خیام کرنے کا حکم دیا، پڑاؤ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا قافلے کو روک لو اور لوگ جو ہے یہاں پر آج ٹھکانہ کر لیں۔ تو لوگوں نے اپنے اپنے خیمے، ٹینٹ اپنے اپنے جگہوں پر لگانے شروع کر دیے، جس کو جہاں جگہ ملی لگانے لگی۔ کچھ لوگوں نے، جو لوگوں کے چلنے پھرنے کا راستہ تھا، اس راستے پر لوگوں نے ٹینٹ لگا دیے، اپنے خیمے لگا دیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو، چلنے پھرنے والوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول، لوگوں نے خیمے لگا دیے ہیں، ٹینٹ لگا دیے ہیں، کچھ لوگوں نے ایسی جگہ پر ٹینٹ لگا دیے ہیں جہاں چلنے پھرنے کا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کے رسول تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے اعلان فرمایا، کہا کہ جو راستے میں خیمے لگائے ہیں، ٹینٹ لگائے ہیں، اللہ ان کے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ جہاد کوئی معمولی عمل ہے؟ بولیے، اپنی جان کو اللہ کے راستے میں کٹا دینا، شہادت کا جام نوش کر لینا، یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ نہیں۔ لیکن اتنا بڑا عمل نبی نے فرمایا جس نے خیمے لگائے ہیں فوراً اٹھا دیں، ورنہ اللہ اس آدمی کے جہاد کو قبول نہیں کرے گا۔ ذرا اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اور آپ اپنے گرہبان میں جھانک لیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جمعہ کی نماز کے لیے مسجدوں کو آ رہے ہیں، اپنی بائک کو ہم نے مسجد کے راستوں پر رکھ دیا ہے، جہاں چلنے پھرنے والے لوگوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے، مسجد میں آنے والے لوگوں کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اور میرے وہ بھائی جو رمضان میں تاخراتوں میں ہوٹلوں کے پاس کھڑے ہو کر راستوں کو بلاک کر دیتے ہیں، ہماری عورتیں وہاں راستے سے جانا چاہتی ہیں، تمہارے اس طرح کے مجمع سے تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو، عورتوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ مرد حضرات یہاں راستوں پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہم جائیں تو کیسے جائیں؟ کیا یہ لوگوں کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے؟ ذرا سوچیں۔ ہم اور آپ راستے میں کھڑے ہو کر منطقی مانتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ارے کسی کی ماں بہن اس راستے سے گزر رہی ہے، اسے راستہ دے دیا جائے۔ نہیں، ایک بے ہوشی کا ماحول ہمارے اوپر طاری ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے، جس اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا جس نے خیمے لگائے ہیں لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اس کا جہاد قبول نہیں۔ میں کہتا ہوں جس کا جہاد قبول نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے، کیا تم جمعہ کی نماز کے لیے یا رمضان کے تاخراتوں میں بیانات کو سننے کے لیے آتے ہو، بائک لگا دیتے ہو، راستوں کو بلاک کر دیتے ہو؟ کیا تمہاری رمضان کی تاخراتیں قبول ہو سکتی ہیں؟ کیا تمہیں جمعہ کا خطبے کا ثواب مل سکتا ہے؟ بولیے۔ اور ہمارے بھائی بقرعید کے موقع پر گائے لا کر، بیل لا کر کے راستوں میں باندھ دیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس حدیث کی روشنی میں، تمہارے اس راستے میں باندھنے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ ڈر ڈر کے جا رہے ہیں، بچے ڈر کر جا رہے ہیں، کہیں بیل جو ہے لات نہ مار دے، کہیں اپنے سینگ سے نہ مار دے، بچے عورتیں بوڑھے ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ آپ کو تکلیف نہیں ہے؟ ہمارے ایریا، ہمارا گھر ہے، میرے گھر کے سامنے میں بھل لیا، کون بولنے والا؟
ہے کہ کسی کے ساتھ ہوا ہوگا، اپنے ذات پر نہ لیں، میں عام بات بتا رہا ہوں، اس میں بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہیں۔ کتنے لوگوں کو جانے آنے والے راستوں کو تمہاری جانور کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے، قربانی کا جو گوبر کی جو تھیلی ہوتی ہے اور سامان اس کے ہوتے ہیں، روڈوں پر لے جا کر یہاں وہاں پھینک دیتے ہیں، کیا اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے؟ تو میں اس حدیث کے ذریعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جس طرح سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے جہاد جیسا عمل قبول نہیں ہو سکتا، اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے تمہیں جمعہ کا ثواب اور رمضان کی راتوں کا ثواب نہیں مل سکتا، ایسے ہی اگر آپ اپنا جانور لے کر کے آتے ہیں، اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جس نے راستے میں تکلیف پہنچائی اس کا جہاد قبول نہیں، اس کا عمل قبول۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو وصیت ہے کہ لوگوں کو آپ نے فرمایا کہ جب راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو روکو، دیکھو اے امت محمدیہ کے لوگوں، تمہیں وصیت ہے کہ تم اس تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیا کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اس حدیث کو، اس وصیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، اور جب کبھی راستے سے ہم گزریں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں تو اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ ہم بھلے ہی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن بیک رکھنے کے لیے جگہ جہاں ہو سکتی ہے کہیں تکلیف نہ ہو کسی کو، اس کا لحاظ رکھیں، اور اسی طرح سے قربانی میں جانور لائیں ایسی جگہ باندھیں جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ہی جہاں صبح میں کچرے کے کنڈے ہم لے جا کر باہر پھینک دیتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر حلیم رب حلیم۔